بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ٹرسٹ اسکول کی جانب سے آپ کی اسلامیات کی جماعت پنجم کی معلمہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہفتہ وار اقدار کی، اور آپ کی ہفتہ وار اقدار ہے ہیلدی ایٹنگ، یعنی کہ صحت بخش خوراک۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحت بخش خوراک آپ کو تندرست رکھتی ہے، اور تندرستی تو ہزار نعمت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کتنے تندرست و توانا تھے؟ چلیں اس کا اندازہ غزوہ خندق کے واقعات پر روشنی ڈال کے دیکھتے ہیں۔ غزوہ خندق 5 ہجری میں پیش آیا، اور اس لڑائی میں مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی دفاع کے لیے خندق کھودی۔ اسی لیے اس جنگ کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، کیونکہ احزاب عربی میں خندق کو کہتے ہیں۔ آئیے غزوہ خندق کے اسباب کے بارے میں جانتے ہیں۔ مختلف غزوات میں شکست ہونے سے کفار مکہ میں مسلمانوں کے خلاف انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، تو انہوں نے ابو سفیان کے جھنڈے کے تلے جمع ہونا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کے مدینہ منورہ جانے کی وجہ سے کفار مکہ کی شام کے ساتھ تجارت کو پہلے ہی خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اب چونکہ نجد اور دومت الجندل کے علاقے بھی مسلمانوں کے زیر نگین آ گئے تھے، اسی لیے ان کے تجارتی قافلے عراق بھی نہیں جا سکتے تھے۔ کفار کو اپنی تجارت ختم ہوتی نظر آئی، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف انتہائی اقدام اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے غزوہ بدر کے بعد یہودی قبیلہ بنو کین کا جلا وطن کر دیا گیا تھا، جبکہ احد کے بعد یہودی قبیلہ بنو نذیر بھی جلا وطن ہو گیا۔ پیارے بچوں، یہ لوگ اب خیبر اور شام کے سرحدی علاقوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے، وہاں جا کر آباد ہو گئے، اور انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے کفار مکہ کو اکسانا شروع کر دیا، اور اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا۔ ابو سفیان 4000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلا، اور رستے میں ان کے دیگر اتحادی بھی شامل ہوتے گئے۔ یوں 10,000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمیں شہر کے گرد خندق کھود کر مدینہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود گھوڑے پر سوار ہو کر پورے علاقے کا جائزہ لیا۔ مدینہ کے 3 اطراف میں سنگلاخ پہاڑ، مکانات اور باغات تھے، اسی لیے شہر ان تینوں اطراف سے محفوظ تھا۔ صرف شمالی جانب سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس طرف خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ نہایت ہی باحکمت تجویز تھی، اور اہل عرب بھی اس سے واقف نہ تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف مسلمانوں کو خندق کھودنے کا حکم دیا، بلکہ خود بھی اس میں بھرپور حصہ لیا۔ خندق کی کھدائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر ترتیب دیا۔ بچوں، ابو سفیان جب اپنے لشکر سمیت مدینہ منورہ کے قریب پہنچا، تو خندق دیکھ کر پریشان اور حیران ہو گیا، اور اسے مجبوراً شہر کے باہر پڑاؤ ڈالنا پڑا، کیونکہ مسلمانوں کا ہر دستہ اپنی اپنی خندق کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اسی لیے دونوں اطراف سے کبھی کبھار تیروں اور پتھروں کا تبادلہ ہو جاتا۔ جب کوئی دشمن خندق عبور کرنے کی کوشش کرتا، یا تو وہ خندق میں گر کے مر جاتا، یا پھر مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ کفار ہر روز خندق عبور کرنے کے لیے جرنیل کو آزماتے، مگر کوئی خندق کو عبور نہ کر سکا۔ لیکن ایک دن ایک مشہور پہلوان عمرو بن عبدو خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور اس نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بنو قریظہ میثاق مدینہ کی روح سے کیونکہ مسلمانوں کے حلیف تھے، تو اس لیے قبیلہ بنو نذیر کا سردار ہوئی بن اخطب بنو قریظہ کے لوگوں کے پاس آیا، اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ کرے جہاں مسلمان عورتیں اور بچے محفوظ تھے۔ تو بچوں، اسی غرض سے جب ایک یہودی حملہ کرنے کے لیے آیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہلاک کر دیا اور اس کا سر قلم کر کے یہودیوں کی طرف پھینکا۔ وہ ڈر گئے کہ قلعے کے اندر بھی مسلمان مجاہدین موجود ہیں، تو انہیں دوبارہ حملہ کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اسی دوران ایک نو مسلم صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکمت عملی کی وجہ سے یہود اور کفار مکہ کے درمیان اتحاد ختم کروا دیا۔ اب چونکہ سردی کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا، جس سے کفار کے سپاہی بیمار ہونے لگے، اور ایک رات ایسا ہوا کہ سخت آندھی چلنے سے کفار کا سارا سامان بکھر گیا، خیمے الٹ گئے، اور جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کے دلوں پر خوف طاری ہو گیا۔ ان حالات میں کفار کے لشکر نے وہاں مزید ٹھہرنے کا ارادہ ختم کر دیا اور واپس چلے گئے۔ غزوہ احد کے بے حد مثبت نتائج سامنے آئے۔ مسلمانوں کی جانب سے صرف 6 مجاہدین شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ یہ ایک فیصلہ کن لڑائی ثابت ہوئی، کیونکہ سارے عرب نے مل کر حملہ کیا مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ اس کے علاوہ غزوہ خندق کے بعد قریش مکہ کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے قابل نہ رہے۔ تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بیٹھ گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی پر حیران رہ گئے۔ اس فتح کے بعد لوگوں کے دلوں میں موجود کفار مکہ کا خوف ختم ہو گیا، اور عرب قبائل نے تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ غزوہ خندق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حق اور صداقت پر قائم ہوں اور ثابت قدم رہیں۔ ہمیں مصائب سے گھبرانے کے بجائے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو میں موجود مفید معلومات سے نہ صرف آپ مستفید ہوئے ہوں گے، بلکہ اپنے مشقی کام کو بخوبی حل کر سکیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔